وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ یہ آیت بڑی زبردست ہے اللہ کی رحمت کو بتانے کے لیے۔ ساڈی تا جی سندا ہی کوئی نہیں، یہ عام لوگ جی ساڈی تا رب سندا ہی کوئی نہیں، رب سب کی سنتا ہے، یہ یہاں بتانا ہے۔ وَإِذَا ان نہیں، ان شرط ہے اور اذا ظرفیت ہے، تو ان کی بجائے اذا سے ایک دم اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اذا سألک عنی پہلے ہونا چاہیے، عبادی بعد میں ہونا چاہیے۔ جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں، اللہ کو صحابہ نے سوال کیا، یسألونک یسألونک یسألونک، کتنا قرآن میں ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم۔ جتنے بھی صحابہ نے سوال کیے وہ آئے ہیں یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو یا حبیبی یا محمد قل، آپ کہیے، یہ جواب ہے۔ یہ سارے قرآن میں طرز ہے، کچھ 14 کے 18 دفعہ یسألونک کا لفظ آیا۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کدھر ہے؟ قریب ہے تو مناجات کریں، دور ہے تو زور سے پکاریں۔ تو اس پر آیت یوں اترنی چاہیے تھی، یسألونک عنی، جیسے باقی آ رہا ہے سارے سوالوں کا جو لفظ آیا ہے یسألون، آپ سے پوچھتے ہیں، تو یہاں بھی ہونا چاہیے تھا آپ سے پوچھتے ہیں عنی، میرے بارے میں، قل، تو آپ کہیے ہوا قریب، کہ وہ تمہارے قریب ہے۔ یہ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَأَلَكَ، یسألون کا مطلب ہے کہ ابھی یہ جواب ہے، بعد میں بدل سکتا ہے۔ یسألونک عن کذا قل ہوا، تو یسألونک اور قل ہوا میں حتمی نہیں ہے، ابھی یہ بات ہے، کل کو بدل بھی سکتی ہے۔ اذا کا مطلب ہے کہ یہ ابدی جواب ہے، یہ جواب قابل تبدیل نہیں ہے، یہ آگے جو جواب آئے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب سنو، وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی عنی، اپنے آپ کو بعد میں ذکر کیا اور اپنے بندوں کو پہلے ذکر کیا۔ اذا سألک الناس المؤمنون، یہ آ سکتا ہے نا، العباد، اذا سألک العباد، کیا کہا؟ عبادی، اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا، اللہ کہ تم تو ہو ہی میرے بندے، میرے بارے میں اپنے آپ کو بعد میں ذکر کیا اور عبادی کو پہلے ذکر کیا، کہ اللہ کے نبی سے صحابہ پوچھ رہے ہیں رب کے بارے میں بتائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں لا کر کہتا ہے کہ یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میرے نبی آپ ہٹ جائیں، میں جواب دیتا ہوں، میں ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے پاس ہوں، شہرک سے زیادہ قریب ہوں، تمہارے ساتھ ہوں۔ تو کیسے کہتے ہو کہ میں تمہاری سنتا نہیں؟ اجیب دعوتاً، دعوت الدع، دعا دعا بار بار پکارنا، اور دعوتاً ایک دفعہ پکارنا۔ اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ جو زندگی میں جس نے مجھے کبھی ایک دفعہ بھی پکارا ہو، میں اس کی دعا پر بھی لبیک کہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں نہیں میں سنتا ہوں، تم سنانے والے بنو، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، کوئی مانگنے والے تو بنو۔ اور میں قربان جاؤں، اس نے مانگنے کے لیے تقوی نہیں مانگا، کتنی عجیب بات۔ اللہ کو پتہ ہے ہر آدمی تو تقوی والا نہیں ہو سکتا، نہیں،
اور ہر آدمی علامہ بھی نہیں ہو سکتا، تہجد گزار بھی نہیں ہو سکتا ہے، نمازی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک کام ہر آدمی کر سکتا، اللہ نے وہ لگا دیا، مسلمان ہونا بھی نہیں لگایا۔ مسلمان ہونا بھی، ہندوؤں کو کوئی اور رب دے گا، ان کو تو اللہ ہی دے گا۔ تو میں قربان جاؤں، کہتا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بس مجھے آنسو بہا کے دکھا دے، پھر تو ہندو ہے، سکھ ہے، مسلم ہے، عیسائی ہے، آ جاؤں گا، میں آ جاؤں گا۔ سب کی سنتا ہے۔ اجیب الدعوت الداع، ایک دفعہ بھی جو زندگی میں پکارتا ہے نا، اذا دعان، جب جس وقت اس کی زبان سے یا اللہ نکلے گا، میں لبیک کہتا ہوا ہوں گا۔ تو اس آیت میں بڑی تسلی اللہ نے دی ہے، بڑی تسلی دی ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ سے، صرف اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مخلوق سے مت مانگو، پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارو۔ اللہ نے خوبصورت مثال دی، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے چھوڑ کر میرے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہو، ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھا دیں، اگر یہ ایک مکھی بنا کے دکھا دیں تو میں نے چھاڑ دیا نہ تو کل مانگ لوے۔ ارے یہ مکھی کی ایک ٹانگ نہیں بنا سکتا، تو تم ان سے کیوں مانگتے ہو؟ ان سے مانگو، اس سے مانگو جس نے انہیں بنایا۔ تو اس آیت میں اللہ نے بڑی تسلی دی ہے کہ تم مانگنے والے رو دھو کے میرے سامنے رونا سیکھ لو، کر دوں گا، مضطر بن کے دکھا دو۔ دعا تو ایک پکار، ایک فریاد ہے، عرش کو ہلا دے، اگر کوئی تڑپ کے اللہ کو دکھا دے تو اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات آئی ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ دنیا میں جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں ان میں سب سے اہم، بنیادی، بڑا رشتہ خامند اور بیوی ہے۔ میں یہ کہاں سے بات کرتا ہوں؟ پڑھی ہوئی بات نہیں میری، قرآن سے استنباط ہے، اس طرح پر کہ والدین کے لیے چند آیات، بچوں کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، وراثت کے لیے 2 رکوع ہیں، اس میں سب کا ہی ذکر ہے، اور خامند اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات۔ اسی صورت میں، اسی پارے میں آگے جا کر 13، 14، 15 3 رکوع مسلسل خامند بیوی، خامند بیوی، خامند بیوی کہ جھگڑا ہو گیا ہے اور صلح نہیں ہو رہی، طلاق تک نوبت پہنچی ہے، تو اللہ نے طلاق دینے کا بھی طریقہ بتایا، اور خامند اور بیوی کے رشتے کے لیے پوری سورت اللہ تعالیٰ نے اتاری، اور سورت بقرہ کو بھر دیا ہے، سورت آل عمران بھری پڑی ہے، سورت نساء بھری پڑی ہے، سورت مائدہ بھری پڑی ہے، کہ 2 زندگیاں کس طرح خوبصورت انداز میں زندگی مکمل کریں، چونکہ یہ اس رشتے پر آگے نسل قائم ہوتی ہے، نسل وجود میں آتی ہے، تو اس کو سب سے زیادہ اللہ نے کھول کے بیان کیا۔ اور ہمارے نبی کی 11 شادیاں کا مقصد کوئی آپ کو عورتوں کی رغبت نہیں تھی 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ سے شادی کرے، جو 2 دفعہ بیوہ ہوئی، 1 دفعہ منگنی ٹوٹی۔ ورقہ بن نوفل سے منگنی ٹوٹی حضرت خدیجہ کی، منگنی ٹوٹنا بھی ایک قسم کا کہانی بن جاتی ہے، افسانہ بن جاتا ہے عورت کے لیے، کیوں ٹوٹ گئی۔ ابو حالہ سے شادی ہوئی، 1 بیٹا 1 بیٹی۔ ابن عابد سے شادی ہوئی، 1 بیٹا، ابو حالہ بھی فوت ہو گئے، پھر شادی ہوئی تو ابن عابد وہ بھی فوت ہو گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 برس کی عورت ہیں اور آپ 25 برس کے نوجوان ہیں، اور آپ ان سے شادی کر کے زندگی کے 25 سال ساتھ گزار دیتے۔
حدیث سنا دیتا ہوں لمبی بات نہ ہو جائے. ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. لوگوں، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے جبریل نے آ کے اللہ کا حکم سنایا، پھر میں نے شادی کی. تو آپ نے 11 شادیاں کی. اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، زندگی سمجھانے کے لیے. کیونکہ نماز پڑھنا تو آسان ہے، 1 لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے. تراویح بھی کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. میں نے ابھی 2.5 پارے سن کے آ کے آپ کے پاس بیٹھا، چونکہ میں الگ سنتا ہوں. تو 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹے میں، 55 منٹ میں، 50 منٹ میں، ایک دفعہ میں نے 10 پارے سنے، 2 دفعہ 10 پارے سنے، تو 5-6 گھنٹے میں فارغ ہو گئے. لیکن جو زندگی ہوتی ہے، جو شادی ہوتی ہے، وہ پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے. وہ صرف وقتی کام نہیں ہوتا. صبح سے شام تک روزہ رکھا، فارغ ہو گئے. 5 دن میں حج کیا، فارغ ہو گئے. جیب سے نکال کے پیسے دیے، زکوٰۃ سے فارغ ہو گئے. لیکن میں نے زندگی کس طرح گزارنی ہے. کسی کی بیٹی میرے ساتھ جڑنے لگی ہے، اور عورت کسی کا بیٹا اس کے ساتھ جڑنے لگا ہے. اب یہ لڑکا کسی اور گھر میں ہے، لڑکی کسی اور گھر میں ہے. اس کی اپنی عادات ہیں، اس کی اپنی عادات. یہ دونوں کس طرح چلیں، اس پر قرآن نے سینکڑوں آیات بیان کی. اور یہ میرا المیہ ہے، میرا دکھ ہے، اور پوری قوم کا المیہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو معاشرت نہیں سمجھائی. عبادات 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 عبادات. جس چیز کی کوشش کی وہ وجود میں آ گئی. فقہ ہماری ضرورت ہے تو وجود میں آ گئی. اور تبلیغ کے لیے نکلنا، لوگوں کو اللہ کی بات سنانا ہماری ضرورت ہے. جب کوشش کی تو وہ چیز وجود میں آ گئی. اور تزکیہ ذکر کے بغیر نہیں ہو سکتا، صحبت کے بغیر نہیں ہو سکتا. جب اس کی کوشش کی گئی تو وجود میں آ گئی. لیکن ایک خلا باقی رہ گیا جس کو بولا نہیں گیا کہ بیوی سے سلوک کیسے ہو، ماں باپ سے سلوک کیسے ہو، اولاد ہو تو بچوں کے ساتھ سلوک کیسا ہو. تو وہاں خلا آ جاتا ہے. وہاں وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کو پتہ کیوں نہیں ہو، جہالت کی زندگی پہ اتر آتا ہے. تو میرے اللہ نے کیا خوبصورت انداز میں بات سمجھائی ہے. ہن لباس لکم. پہلے انہیں ذکر کیا، پھر تمہیں بعد میں ذکر کیا. وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ. پہلے ان کو لائے ہیں، بعد میں تمہیں لائے. پہلے عورت کو لائے ہیں، پھر مرد کو لائے ہیں. عام طور پر مجھے نا وہ اب تو میں ڈاک پڑھتا ہی نہیں ہوں تو موقع نہیں ملتا، لیکن ان میں خطوط آتے ہیں کہ آپ صرف عورتوں کے پیچھے پڑے، ان کے بیان کرتے ہیں حقوق، آپ مردوں کے بیان ہی نہیں کرتے. میں دونوں بیان کرتا ہوں، لیکن عورت کمزور ذات ہے اور اس پر ظلم اور زیادتی کی انتہا ہے کہ خامن بدتمیز ہے، مارتا ہے، شادی کر کے بھی زنا کرتا ہے. تو میں اس کا علاج کیا کروں؟ وہ میرے سامنے روتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں. تو 100 کیس جب میں سنتا ہوں تو اس میں 95 ہوتے ہیں جو لڑکا، اس کے والدین کی زیادتی نہیں ہوتی، ظلم ہوتا ہے. اور 5 ایسے ہوتے ہیں جس میں لڑکی اور اس کے والدین کی زیادتی اور ظلم ہوتا ہے. تو جو چیز زیادہ ہو رہی پھر اس کو میں زیادہ بیان کرتا ہوں. میں اسی معاشرے میں پروان چڑھوں. میں کون سا کوئی ہوائی مخلوق ہوں کہ میں کسی اور سیارے سے آ گیا اور مجھے پتہ کوئی نہیں. یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ کسی زمانے میں بہت اچھا تھا. اب یہ مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت، کہ کوئی کسی کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا، ٹانگ اڑانا اپنا فرض سمجھتا. جیسے کہتے ہیں نا لوچ تلنا، لوچ تلنا. یہ لوچ تلے ہی تلے، اس تو بغیر وہ رہ نہیں سکتا. شریعت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ بچہ بچی الگ زندگی گزارنا چاہیں تو ان کو والدین ان کو گنجائش دیں. اگر اس کی گنجائش نہیں ہے، مطلب میری شادی ہوتی ہے، میری بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے الگ گھر چاہیے اور میرے پاس پیسے ہیں تو میں اس کو لے کر دوں گا، یہ اس کا میرے اوپر حق ہے. اگر میرے اتنی گنجائش نہیں ہے تو میں اس کو کرائے پر لے کر دوں گا. جیسے عرب میں، شیخ اپنے رمزی سے پوچھ لو،
تمہارے استاد عرب ہیں، جب تک لڑکا الگ گھر نہیں بناتا شادی نہیں ہوتی، چاہے کرائے پر لے الگ رکھے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اس بچی نے گھر چھوڑ کے آنا ہے، اور اگو کتھائیں ماسی بیٹھی ہوئے، کتھائیں دادی بیٹھی ہوئے، کتھائیں پھپھی بیٹھی ہوئے، کتھائیں بہن بیٹھی ہوئے، کتھائیں چاچا، کتھائیں دادا حکا گڑکندہ بیٹھا ہوئے۔ وہ بیچاری تو مسلی گئی، تو میری ماں نے نہیں پوچھا، تو میرے ابے نے نہیں پوچھا، تو میری ماسی نے نہیں پوچھا، تو میری بہنوں نے نہیں پوچھا، میں کوئی باہر سے آیا ہوں جو مجھے پتہ نہیں۔ تو اس لیے شریعت کیا کہتی ہے کہ الگ گھر، تاکہ دو زندگیاں چلنا تو آسان ہے، اور ایک زندگی آ کر 10 زندگیوں سے ملے تو وہ تو مصیبت ہے۔ جب کبھی حسن سلوک تھا تو بہت اچھا تھا، اب تو یہ ایک عذاب ہے۔ پھر وہ کیا کرے، اگر الگ کرائے پر بھی نہیں لے کے دے سکتا تو پورشن اپنے گھر میں الگ اس کو کر کے دے، 2 کمرے ہوں، ٹوائلٹ ہو، کچن ہو، اس کی پرائیویسی ہو، اس کی علیحدگی میں اپنا میاں بیوی بیٹھ سکیں، بات کر سکیں۔ اگر اس کی بھی گنجائش نہیں تو 1 کمرہ، 1 کچن، 1 ٹوائلٹ، یہ حق واجب ہے۔ اگر اس کی بھی گنجائش نہیں تو پھر تسبیح پڑھے تھے، روزے رکھے، کسی دی بیٹی تم برباد نہ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، کہ ان اول فتنۃ فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں عورتیں غلط راستوں پہ اس وقت چلیں جب ان کے خامدوں نے اپنے آپ کو سنوارنا چھوڑ دیا تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئی۔ اور ایسے ہی عورتوں کے لیے کہا اشارتاً، آپ نے فرمایا کہ ان الحور عین لتتزین لزوجها کما تتزین ام سلمہ لرسول اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جنت کی حوریں اپنے خامند کے لیے ایسے میک اپ کریں گی جیسے ام سلمہ میرے لیے میک اپ کرتی۔ سبحان اللہ، میرے نبی دین سکھا رہے ہیں، یہ دین بتا رہا ہوں۔ اب جس لڑکی نے جا کے سارا چولہا سنبھالنا ہے تو میک اپ کے وہ تو انہیں توے دی سائے منہ تے مال کے آ جائے۔ یہاں سے ہمارے جاننے والوں کی بچی انگلینڈ، چونکہ یہیں کے لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں، تو وہ معاشرت ان کی وہی ہے، وہی دیسی پنا، وہی لڑائی جھگڑے۔ وہ لڑکی سارا دن ساس سسر کی خدمت کر کر کچن نہ نکلے، اس کا خامد کہا کوئی میرے لیے بھی تو ٹائم دے بابا، تو میرے لیے آیا نہیں، امی یہ کہہ رہی ہیں، ابو یہ کہہ رہے ہیں، امی یہ کہہ رہی ہیں، ابو یہ کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا تو امی ابو کی خدمت کرو، اس نے جا کے دوئی شادی کر لی۔ پھر وہ روئے۔ تو بچوں میری باتیں اوپری سی ہیں، چونکہ کوئی یہ باتیں کرتا نہیں، لیکن میں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بات شریعت سے ہٹ کر اپنے میرا یہ رائے ہے اور میری یہ رائے نہیں ہے، میں یہ قرآن سامنے پڑھا ہوا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تیری بیوی تیرا لباس ہے، اور اللہ اسے کہہ رہا ہے تیرا خاوند تیرا لباس ہے۔ اب اسی سے ایک بات سمجھو، جو میں نے کہا کہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر رہنا ہے تو پھر اللہ یہ ہاتھ جوڑتا ہوں والدین کو کہ بچوں کی زندگی میں دخل نہ دیں، بیٹھی کیویں اٹھیندی کیویں۔ اچھا اب سنو، اللہ کہہ رہا ہے تمہارا لباس ہے تیری بیوی۔ یہ بتاؤ میرے اور میرے لباس کے درمیان کوئی حائل ہے؟ میرے اور میرے لباس کے درمیان کوئی دوسری چیز ہے؟ تو اس لباس کے لفظ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرے اور تیری بیوی کے درمیان کوئی دوسرا داخل نہیں ہونا چاہیے، وہ چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے وہ بھائی ہو، وہ خالہ ہو، وہ ماسی ہو، جو بھی ہو، وہ نہیں داخل ہو سکتی۔ لباس کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟
تو میری ماں دے اگوں نہیں بولنا، تو میری ماں نے روٹی نہیں پوچھی، وہ پٹائیاں ہو رہی ہیں، مار رہے ہیں۔ دوسری طرف بھی ہے کہ جانے والی ایسی بدتمیز بد زبان ہوتی ہے اور اس کے والدین اتنے بے وقوف ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی لڑکی کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والے والدین اپنی بیٹیوں کے گھر برباد کر دیتے۔ یہ کیسز بھی ہیں۔ شادی کر لی، اب خامد اور اس کو زندگی گزارنے دو، پیچھے سے ماں اس کے کان مروڑتی رہتی ہے تو اپنی بیٹی کا گھر خود ہی برباد کر دیتی۔